اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج دنیا جہاں ایک طرف ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ رہی ہے اور روز نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں، وہیں دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں سے ناجائز دولت سمیٹنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھانے کے لیے کوشاں ہے جس کی منزل حصول زر کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جدیدیت کی آڑ میں لوگ فارمی اور مصنوعی چیزیں استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ مصنوعی پروڈکٹس کی کثرت خالص چیزوں کے استعمال میں رکاوٹ بن رہی ہے، جن میں سر فہرست شہد کا نام آتا ہے۔ ناظرین محترم، البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق اگر اس دنیا سے ساری کی ساری شہد کی مکھیوں کا وجود ختم ہو جائے تو اس کے ختم ہونے کے کچھ سالوں بعد ہی انسان کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب جو بات البرٹ آئنسٹائن نے کہی تھی اس کا کوئی پختہ ثبوت تو نہیں ہے، لیکن یہ بات واقعی سچ ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کے ختم ہونے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا سے شہد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن انسان تو شہد کے بنا بھی آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر بھلا اتنی چھوٹی سی مکھی کے ختم ہو جانے سے ہمارا کیا تعلق؟ تو دوستو، شہد کی مکھیوں کے ختم ہونے کا تعلق انسان کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں، البتہ انڈائریکٹلی ضرور ہے۔ دیکھنے میں تو شہد کی یہ مکھیاں ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن دنیا میں اس وقت 20,000 اقسام کی مختلف مکھیاں پائی جاتی ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن قدرت نے ان چھوٹی مکھیوں کا سسٹم بڑا ہی عجیب رکھا ہے۔ دراصل دوستو، شہد کی مکھی پولینیشن کرتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے تمام درخت، پودے اور ان میں پھل پھول ذائقے دار بنتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے کچھ جان لیتے ہیں پولینیشن کے بارے میں۔ تو خواتین و حضرات، باقی تمام جانداروں کی طرح پودوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ جب شہد کی مکھی میل پودوں میں موجود پھولوں پر آ کر بیٹھتی ہے تو پولن گرین ان کے جسم اور پاؤں کو چپک جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہی مکھی فیمیل پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے، ان میں فیمیل پارٹس پر پولن گرین پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پولن گرین ٹرانسفر ہو پاتا ہے، اور اسی پولن گرین کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی وجہ سے دنیا بھر میں پھل ذائقے دار ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کام تو شہد کی مکھی کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے جاندار سر انجام دے سکتے ہیں، جیسے تتلی وغیرہ۔ لیکن خواتین و حضرات، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس دنیا میں پایا جانے والا خوراک کا 70% حصہ ان شہد کی مکھیوں کی وجہ سے ہم کھا پاتے ہیں۔ اور اگر یہ شہد کی مکھیوں کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے تو پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے دنیا سے لاکھوں پودے ختم ہو جائیں گے، اور پودے کم ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں کھانے کی بھی کمی دکھائی دے گی، کیونکہ شہد کی مکھی کی پولینیشن کی وجہ سے ہر سال $265 ملین کی سبزی، پھل اور بھی کئی کھانے کی دوسری چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شہد کی مکھی اصل میں اس دنیا سے غائب ہو جائے گی؟ تو جی ہاں ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ شہد کی مکھی اس دنیا سے آہستہ غائب ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی ان مکھیوں کے لیے ایک زہر ہے، اور اس کے باعث یہ مکھیاں کئی خطرناک بیماریوں اور موت کا شکار ہو رہی ہیں، جبکہ پودوں پر استعمال کی جانے والی کیڑے مار ادویات بھی ان کے خاتمے کی ذمہ دار ہیں۔ دوستو، یہ زہریلی ادویات جہاں پودوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کا صفایا کرتی ہیں، وہیں شہد کی فائدہ مند مکھیوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق شہد میں واضح طور پر کمی اس وقت پیش آئی جب سن 2008 میں سرما کے موسم میں امریکہ کے ایک شہر میں شہد کی مکھیوں کے بے شمار چھتے ایک پراسرار بیماری کے باعث ختم ہو گئے، جسے CCD یعنی کالونی کولیپس ڈس آرڈر کا نام دیا گیا۔ اس بیماری کا شکار ہونے والے چھتوں میں کارکن مکھیاں اچانک ہلاک ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد جلد ہی یہ بیماری امریکہ سے نکل کر یورپ کے کئی ممالک میں اپنا اثر دکھانے کے بعد آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ناظرین گرامی، اس بیماری کی وجوہات کے متعلق بہت کچھ کہا گیا، لیکن حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکا، اس لیے اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج نہیں مل سکا، جس کے باعث آج گاہے بگاہے نئے ممالک میں یہ بیماری خاصی تباہی پھیلاتی نظر آ رہی ہے، اور یہ خطرہ حقیقت کا روپ دھارتا دکھائی دے رہا ہے کہ جلد ہی کرۂ ارض سے شہد کی مکھیاں ناپید ہو جائیں گی، جس کا سب سے پہلا نقصان ہماری خوراک پر ہوگا، کیونکہ نباتاتی ذرائع سے حاصل ہونے والی خوراک کا تقریباً 1/3 حصہ ان مکھیوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا شہد کی مکھیوں کی نسل معدوم ہونے سے ایک طرف تو شہد کا حصول ناممکن ہو جائے گا، تو دوسری جانب انسانوں کے استعمال میں آنے والی کئی فصلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا دوستو، دنیا بھر کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کو ایسے زہریلے سپرے اور ایسی کھادوں کا استعمال ترک کرنا ہوگا جو صحت مند مکھیوں کا دشمن بنے، اور ہم سب کو مل کر اپنے ماحول کو صاف ستھرا بنانا ہوگا۔
کیونکہ صاف ماحول ہی زندگی کی علامت ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔